لندن میں ایک پاکستانی دوست کئی سالوں سے وہاں رہتا تھا۔ ایک بار اس نے بتایا کہ میں وہاں ایک مقامی جوڑے کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک ہی مکان میں ایک پورشن میں وہ رہتے تھے اور دوسرے پورشن انہوں نے مجھے کرائے پر دے رکھا تھا۔ اسی دوران ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ہمارے درمیان کبھی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی۔ ہر ماہ کی آخر میں انہیں کرایہ ادا کر دیتا تھا۔ ہمارے درمیان 12 سالوں کی رفاقت رہی۔ نہ کبھی انہوں نے مجھے کبھی کوئی تکلیف و رنج دیا اور نہ میری طرف سے ان کو شکایت کا موقع ملا۔ ایک بار مجھ سے کہا کہ کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ میں نے کہا کل میری چھٹی ہے اور میں گھر پر ہی رہوں گا، کوئی دوسری مصروفیات نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے، مسٹر ظفر، ہم آپ کے پاس ایک چھوٹی سی درخواست لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا جی پلیز فرمائیے۔ تو دونوں نے بتایا کہ ہمیں ایک انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے۔ اگر آپ کی چھٹی ہے اور آپ گھر پر ہی ہیں تو ہم ڈگلس ان کا بیٹا کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ کیا اس دوران آپ ڈگلس کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ طے ہوا کہ وہ صبح کو چلے جائیں گے اور میں ان کے پورشن میں چلا جاؤں گا۔ صبح انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہاتھ ہلا کر گڈ مارننگ کیا اور میں بھی سیدھا ان کے پورشن میں چلا گیا۔ ڈگلس تقریباً 9 سال کا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ میں نے اسے گڈ مارننگ کہا۔ اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ میں نے پوچھا ناشتہ کر لیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں سیدھا کچن میں گیا جہاں اس کا ناشتہ تیار رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ ٹرے اٹھائی اور اسے دی۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد ٹرے میں رکھا دودھ کا گلاس اٹھایا جو اس کے ہاتھ سے نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ مجھے شرمندگی سے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، میں صاف کر دیتا ہوں۔ میں گلاس کے ٹکڑے سمیٹنے سے ایک شاپر میں رکھ دیا اور فرش صاف کر لیا۔ ٹوٹے گلاس کا کچرا باہر پھینک کر واپس اپنے پورشن میں آیا اور ویسا ہی ایک گلاس میرے پاس موجود تھا لے کر آیا اور کچن میں رکھ دیا۔ ڈگلس اب تک شرمندہ تھا تو میں نے اسے کہا فکر مت کرو، میں نے ویسا گلاس لا کر رکھ دیا ہے، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ پھر ہم سارا دن آپس میں کھیلتے رہے۔ شام کو اس کے والدین واپس آ گئے، میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے آج آپ ڈنر ہمارے ساتھ کر کے پھر جائیے گا۔ ڈنر کے دوران وہ بار بار میرے لیے عمدہ کلمات پیش کرتے رہے۔ پھر میں انہیں الوداع کہہ کر اپنے پورشن میں واپس آ گیا۔ صبح کو 6 بجے میرے دروازے پر ڈگلس کے والدین کھڑے تھے۔ میں حیران ہو ہی رہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کہا مسٹر ظفر، آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہمیں آپ سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مگر اب آپ اپنے لیے کوئی اور گھر ڈھونڈ لیں اور ہمارا گھر جلد سے جلد خالی کر دیں۔ میں نے کہا مگر اتنی جلدی کیوں؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ دیکھیے مسٹر ظفر، آپ بہت ہی نیک انسان ہیں، مگر کل آپ نے میرے بیٹے کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دی، اسی لیے ہم آپ کو خود سے جدا کرنے پر مجبور ہیں۔
मैंने कहा, भाई कैसा झूठ? उन्होंने कहा कि गिलास टूटने के लिए होता है, टूट गया कोई बात नहीं, मगर आपने हमारे बेटे को कहा कि किसी से ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मगर हमने बेटे को हमेशा सच सिखाया है, इसीलिए उसने पूरी बात हमें बता दी। ये बात आप भी हमें बता सकते थे। हमें अब डर है कि कहीं आपके साथ रहते हुए हमारे बच्चे पर झूठ की परछाइयाँ ना पड़ें, सो प्लीज़ आप अपना बंदोबस्त कहीं और करें। थैंक यू।